Islamic Urdu Beta. السلام Like, علیکم share, ورحمۃ comment, اللہ subscribe. وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، دین پر چلنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے اور بے دینی میں اللہ نے ناکامی رکھی ہے۔ یہ دو فیصلے اللہ کے ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس امت کے لیے فیصلے پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے، یہ بات نہیں ہے، سب کے لیے فیصلہ ہے اللہ کا۔ دین ہے کامیابی ہے، بے دینی ہے ناکامی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دین سے آراستہ کرو، دین کا زیور پہنو۔ آج کل ہم جو ہے سونے کا زیور پہنتے ہیں اور اس سے اپنے بدن کو آراستہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نماز کا زیور، اس کے وضو کا زیور، کہ قرآن کا زیور، ان کا دین کا زیور وہ پہنو، اور مرد بھی دین والی زندگی استعمال کریں تو اللہ بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا، بڑی بڑی جنتیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ جنت میں آپ کو کھانا پکانے کا فکر نہیں، اور جنت کے اندر شوہر کو دکان کھولنے کا فکر نہیں، وہاں کھانا پکانے کی چھٹی، دکان کھولنے کی بھی چھٹی، کہ وہاں نماز کی بھی چھٹی، وہاں نماز بھی نہیں ہے، وہاں اذان بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہے جو کہا وہاں دن بھی نہیں ہے، سورج کی بھی چھٹی ہے، سورج کو بھی اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سورج جو روزانہ اگتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ چاند، سورج، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ جاؤ چھٹی۔ ہر لائن کی خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے۔ مکانات کے لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کے لائن کی خواہش، یہ ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی؟ یہ جنت کے اندر بہت بڑی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کی جنت الگ ہے، عورتوں کی جنت الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں برقع پہننے کی ضرورت نہیں، وہاں پردہ نہیں، اور مردوں کے لیے داڑھی بھی نہیں ہے کہ داڑھی کی بھی چھٹی۔ اہل الجنت جرد مرد متحلین، وہاں سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں آدمی زینت کرنے کے لیے سرما لگاتا ہے، یہ کرنا
وہاں مونچھیں نہیں ہوں گی، وہاں داڑھی نہیں ہوں گی، وہاں زائد بال نہیں ہوں گے. جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن، مین وومن، یاد لکھے مین وومن، مردانہ زنانہ. اب گجراتی میں کیا کہتے ہیں وہ تو مجھے آتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھی کہتے ہیں مردانہ زنانہ مین وومن لکھا رہتا ہے اسٹیشن پر دیکھو آپ، اور ہوائی ایئرپورٹوں پر دیکھو. جنت کے اندر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنت میں آئینہ بھی نہیں ہے. جنت میں لکڑی کی بھی چھٹی. جنت میں جو درخت ہوں گے وہ سونے کے تنے کے ہوں گے. سونا اور آسان. آج سونا خریدنا ہو تو کتنا مشکل ہے. آدمی سب سے پہلے تولے کا بھاؤ پوچھتا ہے. ایک તોલાનો શું ભાવ છે ભાઈ, આટલો ભાવ, او وہ مونگو. برابر. اور جنت میں سونا کتنا سستا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو جنت میں کھجور کا درخت فوراً لگ جاتا ہے. اور کھجور کا جو درخت ہوگا وہ سونے کا اس کا تنا ہوگا، پورا درخت. یہ اس کی قیمت بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ہمیں آج اندازہ نہیں ہے. آپ کا ہی مکان ہے، اس مکان کے قریب میں چھوٹا سا ہی چھوٹی سی جگہ ہے، اس کی قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ میرے مکان سے لگ کر ہے. اس کو ذرا بڑا بنا دوں گا، ایک بیٹے کا نکاح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. آدمی سوچتا رہتا ہے کیونکہ اس کے دکھائی دیتا ہے، وہ درخت دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کی قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے دین اللہ نے بہت سستا اور آسان کیا ہے، بہت آسان. قیمتی بہت ہے لیکن آسان بہت ہے. کہ جنت بڑی بڑی جنت اللہ نے رکھی ہے دیندار مردوں کے لیے، دیندار عورتوں کے لیے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب فرشتے لکھتے ہیں. آپ جو بھی کرتی ہو تنہائی میں کرو یا سب کے سامنے کرو، جو بولو فرشتہ جو ہے بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فیصلہ اللہ کا کہ کرامن کاتبین جو وہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. سب حشر کے میدان میں اللہ پوٹلا جو ہے سامنے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ، سارا کا سارا. آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے نہیں کیا تھا. چالاکی ہماری چلے گی. دنیا میں تو چالاکی چل جاتی ہے نا. شوہر کے سامنے بھی چالاکی کر لیتی ہے، اور شوہر جو ہے بیوی کے سامنے بھی چالاکی کر لیتا ہے. مسجد میں بھی چالاکی چل جاتی ہے. کوئی دینی معاملہ ہو تو اس میں بھی آدمی چالاک بن جاتا ہے. دنیاوی چیز ہو تو اس میں بھی ہیرا پھیری کر لیتا ہے. وہاں وہ چیز بھی چلی. وہاں بالکل کھرا کھوٹا سامنے آئے گا، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ. اور اگر زیادہ کوئی ہوشیار بنا یا کوئی ہوشیار بنی، ہوتے ہیں نا بعض ڈبل ڈیکر سمجھ گئے نا، ڈبل ہوشیار. تو حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہیرا پھیری تو سوچے کہ اللہ کہہ کے ٹھہر جا بھائی، تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا اتنا بتا. نہیں اللہ کو چلو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے کہیں گے بتاؤ بھائی کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ خود پوچھیں گے، ہاتھ گواہی دے گا ہاں کری تھی میں نے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں. پہلے فرشتوں سے پوچھیں گے اللہ بھائی دیکھو اس نے کیا ہے کہ نہیں، یہ انکار کر رہا ہے. اللہ بھائی لکھلو شو نے کہجو سے اللہ بھائی نہ آ لوگوں نے کی بات لکھی لی تھی، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی، وہ تو جانتا بھی نہیں تھی، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی. پھر اللہ ہاتھ سے کہیں گے زبان کو بند، منہ بند. اس کو قرآن میں کہا گیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پر اللہ یوں مہر لگا دیں گے، منہ بند، اب زبان بول نہیں سکتی. اللہ کہیں گے کہ چل رہی تو جواب دے. جس بدن سے جس عضو سے گناہ ہوا ہے وہ عضو خود بولے گا، ہاں اس نے زنا بھی کیا ہے اور اس نے فلاں کام بھی کیا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہے.
وہ سنے گا, چپکے سے گواہی نہیں دے گا بلکہ سب کے سامنے گواہی دے گا, پٹ 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 پٹ. جیسے ٹیپ ریکارڈ میں سے آواز آتی ہے نا, دکھائی نہیں دیتا لیکن آواز آتی ہے. ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہے, ہم دکھائی نہیں دیتے لیکن آواز آتی ہے, وہ آواز آئے گی. جب یہ سنے گا تو ارے میرے خلاف گواہی دے رہا تو اپنے بدن کو ڈانٹے گا. میرے دنیا میں ڈانٹنے کا مزاج تھا, دنیا میں چالاکی کا مزاج تھا, دنیا میں ہیرا پھیری کا مزاج تھا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, اپنی چمڑی سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے کہیں گے ارے تو نے مارا کھلاف یار میری گواہی آپ یہ دیدی اللہ نے سامنے. تو بیمار થતો હતો તો કેટલો હોસ્પિટલમાં લઈને જતો હતો તને, કેટલે દવાઓ લાવતો હતો, કેટલી તારી ખિદમત કરતો હતો મારા ખિલાફ. تو کہیں گے اللہ نے مجھے کہا, میں نے کہہ دیا, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بدن جھوٹ نہیں بولتا, زبان جھوٹ بولتی ہے. یاد رکھنا یہ اصولی چیز ہے کہ زبان سچ بولے گی, جھوٹ بولے گی, باقی بدن کا کوئی حصہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس میں اللہ نے سچائی بھر دی. دل بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا. یہ ہاتھ بھی حشر کے میدان میں سچ ہی بولیں گے, جھوٹ نہیں. وہ سارا آئے گا وہاں. اسی لیے قرآن نے بار بار آخرت کا تذکرہ کیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو لپیٹ کر ہم جو ہے حشر کے میدان میں لے آئیں گے اور سارا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہوگا. کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیل لوگ سارے کاغذات لے کر آتے ہیں نا بھر کے. چلو وکیلوں کو چھوڑو, خدا لگا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی رپورٹیں ساری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, تمہیں رپورٹ لاؤ, فلاں تاریخ کی رپورٹ لاؤ, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یلقاہ کتابا منشورا. ساری رپورٹ آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے بھائی میں کچھ کروں گا نہیں. اقرأ کتابک, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تو, اور تو ہی حساب کر, میں حساب نہیں کروں گا. وہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی. دنیا میں تو مال کی ہیرا پھیری بھی چل جاتی ہے, چالاکیاں چل جاتی ہیں, لیکن اللہ کے وہاں حشر کے میدان میں نہیں چلتا. اور حشر کا میدان آنا ہے اور انسان کو مرنا ہے. یہ نہیں کہ ڈاویل میں ملک الموت نہیں آتے, کہ ڈاویل والوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ بھائی ذرا 2-3 کروڑ لے لو, 5-6 سال تک یہاں آنا مت. ایسا نہیں چلتا, وہ تو لے کے چلا جائے گا. اذا مات ابن آدم انقطع عمله, آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا معاملہ اللہ ختم کر دیتے ہیں. چلو وہ ایک رسی ڈال دی بیچ میں, وہ اس طرف یہ اس طرف. قیامت کے دن سے ڈرو, اپنے آخرت کو تیار کرو. یہ آخرت کی تیاری کا یہ وقت دیا ہے, 50 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا. ہماری عمریں کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال, 70 سال. کوئی اگر بہت زیادہ چلا تو 65 تک پہنچا, 70 تک پہنچا. کبھی نہ کبھی تو مرے گا. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں مرے گا, کبھی نہ کوئی مرے گا نا. حالات آئیں گے, یہ آئے گا, وہ آئے گا, بیماری ہے, یہ آیا, چلا. یہ وقت ہے کرنے کا. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے, اور آج کل مردیں بھی کچھ کم نہیں ہیں. میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی غفلت زیادہ, اور آج کل مردیں بھی کم نہیں ہیں. دونوں جو ہے یعنی دوڑ رہے ہیں غفلت میں. وہ آگل سے کو تو آگل سے. دوڑنا چاہیے نماز میں, بھی دوڑنا چاہیے قرآن پڑھنے میں, بھی دوڑنا چاہیے دینداری میں, وہ تو رہا نہیں. لیکن غفلت میں دوڑ رہے ہیں, اور موبائل نے جو ہے اور تھپا لگا دیا.
غفلت کا. یہ جو موبائل تنتنیا آیا نا، اس کا نام میں نے دجال رکھا ہے. عرب اس کو جوال کہتے ہیں، جوال. تو میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں ہادہ لیس جوال بل ہادہ دجال. 30 جھوٹے دجال آئیں گے بڑے دجال سے پہلے، ان 30 میں سے ایک یہ بھی ہے جو انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، آج میں غلط چیزیں دیکھتا ہے، غلط چیزیں سنتا ہے. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ پانی سے بھی زیادہ ضرورت اس کی ہو گئی ہے. صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھے گا، سنے سے اچھے سو خبر چھے. ارے دنیا نے خبر کی فکر کیم کرے چھے بھائی، تاری فکر کر رہے بھائی. تو یہ یقینی باتیں ہیں جو میں آپ ڈھابیل والوں سے کہتا ہوں. قیامت کے دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کوئی چالاکی وہاں چلے گی نہیں. جس بدن کی آپ جتنی زیادہ خدمت کرتے ہو وہی بدن آپ کے مخالف بولے گا. نیکی کے بارے میں اللہ بلوائے گا نہیں. اے بدن میں نے خبر آپ کتنا آج کرا چاہنے نہیں، وہاں مہر ہے. اے بدن ہاتھ خبر آپ آنے کتنا سکھا دیے چھے نہیں، وہاں مہر ہے. گناہوں کی خبر دے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. نیکی تو کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے کہ نیکی کا تو اقرار خود کر رہا ہے. اقرار خود کر رہا ہے کہ ہاں میں نے نیکی کیے، نیکی کیے، نیکی کیے، نیکی کیے، لکھا ہوا ہے سب کچھ. یہ نیکی کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ بدن سے، لیکن گناہوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اب کتابوں میں لکھا ہے ناخن تک گواہی دیں گے. چوری کے پیسے گنے ہوں گے تو انگلیاں ناخن جگہ پڑ گنتا ہے نا. 5 کروڑ روپے چوری کیا، اب جو گنتا ہے تقسیم کرنا ہے چوروں میں آپس میں. کئی 50 لاکھ تارا نے، 25 لاکھ مارا نے، 25 لاکھ تارا نے. وہ جو گنتا ہے وہ بھی گواہی دے گا حشر کے میدان میں کہ اس نے گنے. اور وہ پکی باتیں ہیں، سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا. اچھی عورت ہوگی، دیندار عورت ہوگی، بتا میری بندی تیرا کیا حال ہے. اللہ ہنس کر پوچھے گا. وہ ہنستے ہی وہ لڑکی خوش ہو جائے گی، وہ مرد خوش ہو جائے گا. اور جہاں فرشتے بیڑیاں باندھ کر لائے تو ساری دنیا کہے گی کہ ہاں یہ ختم ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں دعا مانگتے تھے. اور مولانا ابراہیم صاحب کی دعاؤں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما. یہ اصل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے کہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. ہلاک ہو جاتا ہے آج. اس لیے اپنے دین کو مت بیچو، آخرت کی تیاری کرو. سلف صالحات جو ہوتی تھی وہ بھی آپ ہی کی طرح ہی عورتیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آسمان سے ٹپکی تھی. یہ صاف عورتیں ہیں، آج کے نماز کی چھٹی ہوتی ہے ان کی بھی چھٹی ہوتی تھی. آپ بچے جنتی ہیں وہ بھی بچے جنتی تھی. آپ شوہر کی خدمت کرتی ہیں وہ بھی کرتی تھی. آپ روزہ رکھتی ہیں وہ بھی رکھتی تھی. لیکن دین غالب تھا، وقت ضائع نہیں کرتی تھی. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ معاف کرے وقت ضائع بہت کرتی ہیں. شہر کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ذرا پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تھوڑا مال میں، شاپنگ سینٹروں میں جانے کا شوق. اور ہماری جو دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں، دیہات کی بہنیں، وہ جو ہے ایک دوسرے کے گھر جائیں گی صرف غیبت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے نہیں. ملنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. جائیں گے صرف کیا تو کیا جاؤ جو ذرا ملے جاؤں کیا جاؤ سے. اور وہاں جاتی کیا شروع ہو جائے گا؟ غیبت، برائیاں، حسد، کینہ. اور وہی چیز گھر پہ لے کے آئے گی. آج عام ماحول کے اندر آپ دیکھو، یہ بالکل نیا بیان کر رہا ہوں تمہارے ڈھابیل میں. قیامت کا یقین یہ دل میں رکھو، ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے اور آدمی چھوٹ نہیں سکتا. ہاں اللہ اگر اپنا فضل کرے
الا یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو تو اختیار ہے نا کہ شرک کے علاوہ تو سارے گناہوں کو اللہ جب چاہے جیسے چاہے تو کر ہی دے، جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن قانون اللہ کا یہ ہے، اسی لیے آخرت کو قرآن نے بہت بیان کیا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے نمازیں دی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں معمولی بہانوں پر نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ ارے بہن نماز پڑھی لے ایک ہمارا کپڑا خراب تھی گیا، پیشاب کری گئے ہو، آ کے دھو لو، پاک کر لو۔ سلف صالحات کیا وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئیں گے تو دیندار اور جو اچھی لڑکی ہوگی، اچھی عورت ہوگی، اچھا مرد ہوگا، اس کے داہنے ہاتھ میں جب نامہ اعمال آئیں گے اللہ اڑائے گا نامہ اعمال، سارا میدان حشر کا بھرا ہوا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے اولین آخرین، خالی حضور کی امت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب مرد عورتیں سب سارے ترم خان جمع ہوں گے، سارے انبیاء صلحاء سب انبیاء کی عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا۔ ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی اور دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی۔ اللہ کا عرش آئے گا، 8 فرشتے 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت میں، اس اور حشر کے میدان میں جب وہ عرش اترے گا تو دوسرے 4 فرشتے آ جائیں گے، وزنی ہے۔ اللہ نے اپنے جتنے مخلوق بنائی ہے سب سے زیادہ اللہ نے عرش کو وزنی بنایا ہے، اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ۔ اور ایک ہی نام کو اللہ نے لکھا ہے اپنے عرش پر، الگ الگ ڈیزائن سے، نام ایک ہی، الگ ڈیزائن، اس پر الگ ڈیزائن، بہت بڑا عرش، سب سے زیادہ وزنی، ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے وہ۔ جتنے مخلوق اللہ نے بنائی ہے سب سے زیادہ وزنی اللہ نے اپنا عرش بنایا۔ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت میں، حشر کے میدان میں جب اترے گا 4 فرشتے اور لائیں گے۔ جب گھر سے کوئی چیز اتارتے ہیں تو ذرا سمجھئے نا آپ لوگ، اتارتے ہیں تو اتارتے وقت 2-4 آدمی اور ہاتھ لگاتے ہیں۔ 8 فرشتے، وفوقہم یومئذ ثمانیہ، یہ قرآن شریف میں ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ساری مخلوق دیکھے گی عرش آ رہا ہے، اللہ اپنے جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری فرشتوں سے کہا جائے گا اڑاؤ نامہ اعمال، آج فیصلے کا دن ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ یہ قرآن میں اللہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا آخری 2 پارے ترجمے کے ساتھ بہت پڑھو، جب میں چھوٹا تھا تو بولے اس میں اللہ نے آخرت کو بہت بیان کیا ہے۔ 29واں پارہ 30واں پارہ یہ ابا ہمیں کہتے تھے۔ پھر الحمدللہ اللہ نے ترجمہ کرنے کی توفیق دی، سب چلا معاملہ سب جو ہے وہ تفسیریں دیکھی۔ لیکن آپ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے اور اللہ کہیں گے بس خیال نام اعمال کو اڑاؤ، تو جس کا نام اعمال ہوگا اسی سے جا کر چپک جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عائشہ کا میمونہ کے بعد چلا گیا، میمونہ کا سلمہ کے بعد چلا گیا، ایسا نہیں کہ عبداللہ کا عبد الرحمن کے بعد چلا گیا، عبد الرحمن کا اس کے بعد چلا گیا، ایسا نہیں، اڑایا جائے گا اور سب کا جو ہے چپک جائے گا۔ لو پڑھو اسے، ہر آدمی چاہے گا کہ داہنے ہاتھ سے پکڑو اس کو، لیکن پکڑ نہیں سکے گا۔ دیندار ہوگا تو دانا ہاتھ کام کرے گا، بایاں ہاتھ شل ہو جائے گا، لقلا لگ جائے گا۔ بے دین ہوگا یہ کہا کہ داہنا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جائے گا، لقلا لگ جائے گا، بایاں ہاتھ کام کرے گا، بھائی چالاکی بھی ختم۔
وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک انجیکشن لگا دے گا اس کو، سب معلوم ہے اس کو. یہ دنیا کے جتنے کمپیوٹر ہیں اس سے کروڑ زیادہ کمپیوٹر وہاں ہے طاقتور. اور اللہ تعالیٰ خود کہے گا اقرا کتابک، یہ مطلب ہے اس کا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. منشورا کہتے ہیں پھیلانے کو. یوں اڑیں گے یوں اڑیں گے، اڑتے اڑتے کوئی یہ نہیں کہ یہ پکڑ لیا یہ پکڑ لیا یہ پکڑ لیا، وہ تو آپ کے پاس ہی آئے گا. دیندار وہ سیدھا اپنے ہاتھ سے لے گا پڑھے گا، گنہگار یہ بائیں ہاتھ سے لے گا اور پڑھے گا، اور کیا کہے گا؟ برابر پڑھے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا. جہاں گنہگار مرد عورت پڑھیں گے تو جملہ کہیں گے، وہ جملہ ہے کہ ارے اس کو کیا ہو گیا. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. تنہائی میں گناہ کیا تھا، کسی کو پتا نہیں ہے، اور ہیرا پھیری کی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. پولیس والے بھی ڈھونڈ رہے تھے، پکڑنے میں نہیں آیا. سب کچھ پورا گاؤں ڈھونڈ رہا تھا، ارے بھی آپ کہہ دیں قریب سے، کوئی پکڑنے میں نہیں آیا، لیکن یہاں سامنے آ گیا. یہ ہے مطلب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو کچھ کیا تھا سامنے آ جائے گا. اللہ کہتے ہیں یاد رکھنا میں ظلم نہیں کروں گا. دنیا کی حکومتیں تو ظلم کرتی ہیں، بے قصور پر بھی غلط فیصلہ ڈال دیتی. ولا يظلم ربك احدا ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اللہ کہتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے نفس پر خود ظلم کرتے ہیں. اس لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں یہ بات کا خیال رکھو، دین والی زندگی گزارو. اور آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ماشاء اللہ، دین کا سر چشمہ، دین کا چمن، کتنے لوگ جو ہے دین ماشاء اللہ حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی حاصل کرو. حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے بخاری پڑھو، یہ مطلب نہیں ہے. دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی تقریر کرنا سیکھ لو، یہ مطلب نہیں ہے. مومنہ بنو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم بننا، بخاری شریف پڑھنا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے. دیندار بنو، دین والی زندگی اختیار کرو. اب دیندار عورت ہے تو دنیا سے جائے گی تو بھی دلہن کی طرح، قبر میں جائے گی تو بھی دلہن کی طرح، حشر کے میدان میں اٹھے گی تو بھی دلہن کی طرح، اور جنت میں اللہ داخل کرے گا کہ تم میری پیاری بندی، میری پیاری بندی، تو بھی دلہن کی طرح. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اللہ کی عاشق تھی، راتوں کو روتی تھی، تہجد پڑھتی تھی. دنیا سے جائے گی تو اس کا بستر بھی روئے گا اس کی جدائی پر. شوہر تو کم روئے گا لیکن بستر زیادہ روئے گا. سلف صالحین کے یہاں 40 دن تک، 50 دن تک ان کے گھر میں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. کبھی بستر روتا تھا، کبھی کباٹ روتا ہے، کبھی دروازہ رو رہا ہے، کبھی باہر جو ہے جانور جو کھڑا ہے، بکری کھڑی ہے وہ رو رہی ہے. کیا ہے یہ معاملہ؟ یہ دیندار عورت جو مری ہے اس کے غم میں رو رہے ہیں. ہم تو ہمارے یہاں 3 دن کی تعزیت ہوتی ہے، ان کے یہاں 40 دن کی تعزیت ہوتی ہے. 40 دن 50 دن تک جو بچے کی طرح رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ قصے کتابوں میں ملتے ہیں. کتنا پیسہ جمع کرے گا آدمی؟ آخر کا چھوڑنا تو ہے نا.
میں نہیں کہتا پیسے جمع مت کرو، بے زمین لو، یہ لو یہ لو، آخرت کو سامنے رکھو. اس کے لیے دنیا کی زندگی کو جو ہے یعنی اچھا استعمال کرو. ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جمع ہوئی ہیں نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. جس سے اللہ محبت کرے گا دین پر چلنے کی توفیق دے گا، محبت نہیں کرتا تو اللہ توفیق نہیں دیتا. ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری، گھومو پھرو کھاؤ پیو. آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب میں بادشاہ بن گیا. نہیں، آپ بادشاہ وقت ہی ہیں، تھوڑے دن میں حاضر ہونا ہے وہاں. اس لیے اور آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دے رہا ہوں، ڈاویل کی بچیوں کو، ڈاویل کے مردوں کو، ڈاویل کی عورتوں کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں. اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. عمل کرو گے انشاءاللہ بھائی. 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کی عادت ڈال دو. 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے 313 کا کوٹا پورا کرنا ہے بس. بدرین کی تعداد 313 تھی، تو وہ تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. جو بدر والوں کو اللہ نے چھاٹا، اور میری کتابوں میں نے بدرین کا نام بھی لکھ دیے ہیں، مومن کے ہتھیار میں 26 صورتوں میں سب میں لکھ دیے میں نے. ہاں، جو بخاری شریف میں لکھے گئے وہی میں نے اس میں نقل کیے. تو 313 ان کی تعداد تھی، تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو بس. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، محل ایک دم تیار. ہم نہیں کہ پیسہ آتے آتے بلڈر بھاگی گئی ہو. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، پیسہ آ گیا میں برس تک 1 برس تک میں جیسے دیکھا تو کام ارے مجھے موبائل سوئچ آف، انڈیا چھوڑ کر ہی بھاگ گیا. انڈیا چھوڑ کر ہی بھاگ گیا. اب کہاں ڈھونڈے گا آدمی؟ وہاں ایسا نہیں. آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، فوراً ایک محل جنت میں تیار ہو گیا. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گی تو 31 محل روزانہ تیار ہو گئے. 31 بنگلے روزانہ. تو میں کہتا ہوں اپنی پراپرٹی جنت میں بک کراؤ. پراپرٹی دنیا میں آدمی پراپرٹی لیتا نہیں لیتا بھائی ذرا زمین سستی ملے છે તો چلو سودا کریے આપણે پراپرٹی. کبھی ذرا مہاراشٹر میں بہت اچھی زمین ہے یار، وہ لے لو مہاراشٹر میں جا کر، بہت اچھی زمین ہے. پراپرٹی بناتا ہے آدمی. بڑے لوگ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں پراپرٹی بناتے ہیں، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ساری پراپرٹیاں ختم ہونے والی ہے. آپ اپنی پراپرٹی جنت میں تیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا نام لکھ دیا جائے گا کہ فلاں آتا کی ہے پراپرٹی. اس میں شوہر پارٹنر نہیں ہوگا، بھائی پارٹنر نہیں، بیٹا پارٹنر نہیں، بیٹی پارٹنر نہیں، ڈائریکٹ آپ کی اکیلے کی. بھائی کی پراپرٹی میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں چلتی، کوئی وراثت نہیں چلتی، یہ اکیلے کی ہے. پراپرٹی تیار کرو. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے. یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے جو روزانہ 2000 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، روزانہ 1500 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں. کئی عورتوں کا فون آیا کہ ہم نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیے. ایک عورت کا فون آیا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا. گھر بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی کام نہیں ہے تو کیا کروں، تمہارا نا بنگلے تیار کرتی رہتی ہوں. ایک بیچاری عورت نے پوچھا، بیوہ تھی، مول صاحب میں نے مل سے نہیں دیا. میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں ملے گا. نبی نے کہا ہے آپ کی پراپرٹی ہے، اس میں آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، کوئی پارٹنر نہیں، کسی کے میراث نہیں. وہاں دنیا میں میراث چلتی ہے، بھئی مر گیا تو اس کی پراپرٹی میں یہ حصے، وہاں نہیں.
تو بیچاری خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ ملزم اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے وہاں، پھر روزانہ 31 بنگلے بناؤ، آج سے بنانا شروع کر دو آپ لوگ، کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنے بنانے ہو بناؤ، آپ کو اختیار ہے۔ بولے اتنے سارے بنگلے کریں گے کہ وہاں رینٹ پر دیں گے، وہاں رینٹ پر، وہاں رینٹ چلتا بھی نہیں ہے، بیچیں گے مولانا وہاں بنگلے، وہاں بکتے بھی نہیں ہے، اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا تو ٹینشن مت لے، جب جنت میں جائیں گے نا اپن انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کو ذرا رینٹ پر دیتے ہیں نا، آپ سمجھے کہ نہیں، بھاڑو آوے છે મહિનાનું 10 લાખ ભાડું આવે છે, આ ભાડું આવે છે, ત્યાં भी કોઈ ભાડા વાળા હશે બતા کہ جانا بھاڑا دیا آپ میں نے کہا جنت میں کوئی کسی کو رینٹ پر نہیں دے سکتے، ہوگا ہی نہیں، وہاں سب بادشاہ ہے وہاں تو مطلب مجھے کہ ویکو ہے تو ویکی نہ یہی تم پڑھ سکتے ہو، جنت میں تم بنانا چاہو گے تو بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک مجھے کو سورہ اخلاص پڑھو، کرنا ہے، ٹائم گئے ہو، یہ ٹائم ہے بنانے کا، جتنا بنانا ہو بناؤ۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ ایک محل بنے گا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت جو بہت سستا سودا ہے، میں تو بہت بناؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہے بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن نمازوں کی پابندی کرنا یہ نہیں کہ خالی بنگلے بنانے میں رہو، وہاں کے نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا، یہ نہیں، وہ سارا کر کے پھر یہ کرنا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے سبق بھی سنتے رہنا، سبق پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ۔ ہماری کتابیں پڑھتے رہنا، اور جتنا ہو سکے اتنا گھروں میں تعلیمیں کرو، ماحول بناؤ، گھر میں تعلیم ماحول بناؤ۔ آج باہر سے وقت لگا لیتے ہیں ہم، لیکن گھر کی فکر نہیں کرتے نا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تاکہ جنت کے چمن میں سب ساتھ رہو۔ اور پھر اللہ کے راستے کے نقل و حرکتیں، مشورے کے ساتھ چلنے میں چلے گئے، عورتوں کی جماعت میں چلے گئے، بھی کبھی نہیں جا سکتے تو مردوں کی جماعت میں چلے گئے، 10 دن کے لیے چلے گئے، 15 دن کے لیے چلے گئے، جتنا ہو کر لو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھو کارائی کے لیے، ہاں مائک ہاں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللہم هون علینا سفرنا هذا واطو عنا بعده، نعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا
یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے ڈابیل کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما، اور قرب جوار سے جو مائیں بہنیں آئی ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخوری کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد صالحین میں شامل فرما، مستبد الاخیار میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، اولو الالباب میں شامل فرما، اول النہا میں شامل فرما۔ ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جتنا ہو چکا اپنے دربار میں قبول فرما، اور جو باقی ہے اس میں تو مقبولیت پیدا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کی قبروں کو تم نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ تیرے دین کے خاطر ہم کو عالمی طور پر تو قبول فرما، ہر شریر کی شرارت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یا اس سے بھی زیادہ پڑھے، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رزق حلال کے دروازے کو شادہ فرما، حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے حفاظت فرما۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بیٹھی ہیں اور بھائی بیٹھے ہیں، اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں رحمتیں نازل فرما۔ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ خلا بھر کر رحمتیں نازل فرما، آسمان کے وزن کے اعتبار سے رحمت نازل فرما، تیرے عرش کے وزن کے اعتبار سے رحمت نازل فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔